نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم۔ برادران مکرم، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے زبردستی بیعت لی، یعنی زبردستی انہیں کہا کہ مجھے خلیفہ مانو؟ آئیے اس کو دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر۔ تاریخ مدینہ دمشق اس کی 30 نمبر جلد کے اندر موجود ہے۔ یہ کتاب بڑی عظیم کتاب ہے اور یہ کتاب بڑی ضخیم کتاب ہے اور یہ کافی رقم والی کتاب ہے، اور رب ذوالجلال یہ کتاب کسی سعادت والے کو نصیب فرماتا ہے۔ بحمد اللہ تعالی ہمارے پاس یہ کتاب ہماری لائبریری کے اندر موجود ہے۔ حضرت جناب سیدنا محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن حضرت سیدنا حضرت فاروق اعظم سے فرمایا، اے عمر، آپ اپنا ہاتھ آگے لائیے تاکہ میں آپ کی بیعت کر لوں۔ توجہ کیجیے بات کی جانب، تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے ابو بکر، آپ مجھ سے افضل ہیں۔ آپ نے جواب دیا، بھائی عمر، آپ مجھ سے زیادہ توانا اور طاقتور ہیں، اور بار بار آپ یہی فرماتے رہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے ہیں، اس کے باوجود پھر بھی فرما رہے ہیں، اے عمر، اپنا ہاتھ آگے کیجئے، آپ کی ہم لوگ بیعت کرتے ہیں، آپ کو خلیفہ مانتے ہیں۔ صدیق اکبر بار بار فرماتے رہے کہ آپ عمر بھائی مجھ سے زیادہ توانا اور طاقتور ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے ابو بکر صدیق، آپ کی فضیلت کے ساتھ ساتھ میری قوت بھی آپ کے ساتھ ہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس بات کی تائید مزید احادیث کی روشنی کے اندر آپ ذرا سماعت کیجئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہا، فرمایا اللہ کی قسم، ہم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت سے زیادہ متفقن علیہ کوئی بات نہیں دیکھی۔ یعنی کیا مطلب؟ جس بات پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا سب سے زیادہ اتفاق ہوا، اکٹھے ہوئے، اجتماع ہوا اور سبھی نے تسلیم کیا جس بات کو، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کا تھا۔ اسی طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی آپ سنیے۔ یہ جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اس ایک روایت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے 82,000 روپے کی ایک کتاب خریدی، جس کے اندر یہ روایت واضح لفظوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت فطر رحمت اللہ تعالی علیہ ایک شیخ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرمایا، ایک شخص نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، اے علی، باہر نکل کر
لوگوں میں اعلان کر دو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں خلافت دے دی ہے، اس طرح حکومت و خلافت اے علی آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مل سکے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا تیری جرت کیسے ہوئی ہے یہ بات کرنے کی، اور یہ تو جسارت کر رہا ہے صدیق اکبر کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بہتان باندھنے لگا ہے، اور تو مجھے یہ کہہ رہا ہے میں وہ بات کروں جو میرے مصطفیٰ نے مجھے اس حوالے سے نہیں کی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا سن، اللہ کی قسم حیات طیبہ کے اندر میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، میں اپنے نبی کی طرف غلط بات کو منسوب کیوں کروں، میں اپنے نبی کی جانب غلط بات کی نسبت کروں؟ ہاں یہ تو میں نے سنا ہے، میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے مصلی کا، میری مسند کا اگر کوئی وارث ہے، علی المرتضیٰ فرماتے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیعت ہے تفصیل کے ساتھ ہے، صحیح مسلم کے اندر کتاب الجہاد والسیر کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، سارے صحابہ کرام کہنے لگے اے علی تم صدیق اکبر کی بیعت کر لو، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا شان وہ ذات مبارک ہے کہ بغیر کسی واسطے کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کا تعلق تھا، اور لوگوں کا غالباً یہ بھی خیال تھا کہ جب آپ جیسی عظیم ہستی، یعنی حضرت علی المرتضیٰ جیسی عظیم ہستی جب یہ بیعت صدیق اکبر کی کر لیں گے تو ہمارے دلوں کو اطمینان قلبی مل جائے گا، اور اس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ بہرحال جب یہ بات چیت ہونے لگی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب پیغام بھجوایا، اپنے پاس بلایا، صدیق اکبر تشریف لے گئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ رسول کی حمد و ثنا کرنے کے بعد، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے کے بعد آپ نے کہا، آپ حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوئے اے صدیق، ہم آپ کی فضیلت اور آپ پر اللہ کی نعمتوں سے بخوبی آگاہ ہیں، ہمیں آپ اور اللہ کی جانب سے عطا کردہ خیر پر کوئی حسد نہیں ہے، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہم سے افضل ہیں، کیوں؟ اس لیے آپ کو افضل خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اپنے رشتہ داروں کی نسبت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے محبت اور اچھا سلوک کرنا کہیں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کیا میں آپ کی بیعت لینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت علی المرتضیٰ نے ہاتھ رکھا اور بیعت کی، اور سیدنا صدیق اکبر کی صداقت اور عظمت اور سبقت کو بیان کیا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، سبھی لوگوں نے بیعت کر لی۔ علی المرتضیٰ بیعت کرتے اور کہتے ہیں کہ صدیق اکبر ہمارے بڑے ہیں، صدیق اکبر ہم سے عظمت کے اندر آگے ہیں، افضلیت میں ہم سے آگے ہیں، معاملات میں ہم سے آگے ہیں، ان کو شرف اور مقام خود میرے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ علی المرتضیٰ یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کو ہم نے خود ہی خلیفہ بنایا، ہم نے خود مصلی پر کھڑا کیا۔ آج کا کوئی مراسی کھڑا ہو کر کہے نہیں صدیق اکبر نے زبردستی بیعت لی، ظالم کے بچوں، حضرت علی المرتضیٰ نے خود صدیق اکبر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی اور کہا اے ابو بکر
تم ہم سے افضل اور اعلیٰ ہو، تمہارا مقام ہم سے افضل ہے، آپ علم کے اندر بھی ہم سے افضل ہو، آپ بردباری کے اندر بھی ہم سے افضل ہو، شجاعت کے اندر بھی افضل ہو، سخاوت کے اندر بھی افضل ہو۔ کیوں؟ اس لیے آپ کی اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت مولا علی نے بیعت کر لی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خطبہ دیا، اس کے بعد آپ منبر پر کھڑے ہوئے، ارشاد فرمایا کوئی شخص اس دھوکے کے اندر نہ رہے کہ ہم نے صدیق اکبر کی بیعت عجلت کے اندر کی ہے، نہ، ہم نے صدیق اکبر کو اگر خلیفہ بنایا ہے، میں نے، علی المرتضیٰ نے، عثمان غنی نے، سبھی صحابہ نے مل کر اکٹھے ہو کر اجتماعی صورت کے اندر اگر خلیفہ بنایا ہے، بڑا سوچ سمجھ کر بنایا ہے۔ آج کے بعد اگر کسی نے صدیق اکبر کی خلافت کے متعلق بات کی، حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدیق اکبر کو خلیفہ ہم نے خود بنایا ہے۔ جب صدیق اکبر کو خلیفہ خود میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے بنایا ہے، آج کا کوئی بدبخت اٹھ کر زبان دراز کرتا ہے تو اس کی مرضی، جائے جہنم کے اندر، جائے گٹر کے اندر منہ مارے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ صدیق اکبر کی ڈنکے اور صدیق اکبر کی عظمت کے چرچے، صدیق اکبر کی افضلیت کے ترانے ہم انشاءاللہ صبح قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ صدیق اکبر کی افضلیت کا میدان اسی طرح سجا رہے گا۔